سورہ نو کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالا نو اور نو علیہ السلام نے فرمایا ربی میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کہ اس زمین میں کسی کافر کا ایک گھر بھی باقی نہ رہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ جو ہے وہ تذر آیا ہے جس کو ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں سمجھ لیا ہے، اور اس کے بعد کافرین لفظ آیا ہے۔ ہم نے کہا کافرین جو ہے وہ فاعلین کے وزن کے اوپر اسم کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو بدعا کی گئی ہے یہ ایک دو دن کے گناہوں کی بات نہیں ہے، کسی ایک آدھ خطا یا گناہ کی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مسلسل جو ہے گناہ کرتے رہے ان کے حق میں جو ہے یہ بدعا کی گئی ہے۔ اور پھر دیارہ کا لفظ جو ہے وہ آیت مبارکہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ دار لغت میں ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ بار بار چکر لگایا جائے۔ پہلے وقتوں میں لوگ اپنے گھر خود ہی بنایا کرتے تھے تو مٹی لکڑی بجری وغیرہ جو ہے وہ لاتے لے جاتے رہتے تھے، تو گویا کہ ان کا یہ بار بار آنا یہ دور کہلاتا تھا، تو اسی لفظ سے جو ہے یہ لفظ دار بنا ہے۔ اور گھر کو بھی دار اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، کبھی ایک کمرے میں جاتا ہے کبھی دوسرے کمرے میں جاتا ہے، تو گھر کے اندر مسلسل چلنا پھرنا جو ہے وہ لگا رہتا ہے، اس لیے گھر کو دار کہا جاتا ہے۔ اس کے مترادف ایک اور لفظ گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بیتن کا لفظ ہوتا ہے، لیکن بیتن لفظ جو ہے یہ باتا سے ہے، اور باتا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا۔ جس جگہ میں رات نہ گزاری جائے وہ بیت نہیں ہوتا، جس گھر میں رات گزاری جائے اس کو بیت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا دار اور بیت کے اندر کیا فرق ہوتا ہے کہ بیتن وہ گھر ہوتا ہے جس میں رات گزاری جائے، اور دار وہ گھر ہوتا ہے جس میں آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس گھر میں آپ کا آنا جانا لگا ہو وہاں آپ رات نہ گزارتے ہوں۔ اور پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ دار کے اندر جو ہے وہ ایک ایکٹیو قسم کی زندگی کا جو ہے وہ پس منظر پایا جاتا ہے کہ جہاں آنا جانا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ زندگی جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے، لوگ وہاں پہ کثرت کے ساتھ آتے جاتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیار کوئی زمین میں باقی نہ رہے، وہ گھر کہ جن گھروں میں سازشیں ہوتی تھیں اور جن گھروں میں لوگ جو ہیں وہ کفر کی باتیں کرتے تھے اور وہاں پہ ان کی سکیمنگ ہوتی تھی اور وہاں پہ گٹھے بیٹھا کرتے تھے، تو ایسا کوئی گھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں باقی نہ رہے۔ پھر آیت نمبر 27 میں جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی فریاد ہے جس میں ان کا درد بھی جھلکتا ہے۔ انکا انتظرہم، بے شک آپ رب اگر چھوڑ دیں گے کسی بھی گھر کو یا اس نسل کو، یضل عبادک، تو یہ آپ کے بندوں کو مزید گمراہ کریں گے۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسلوں میں یا تو نافرمان پیدا ہوں گے یا پھر کافر پیدا ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تذر کو ہم نے جان لیا ہے، ذل کو بھی ہم نے جان لیا ہے، لیکن یہاں پہ جو لفظ فاجر اور کفارہ آیا ہے اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ فاجر کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ فجر الماء کا لفظ بولا جاتا ہے کہ جب کوئی ڈیم پانی کا بنایا گیا ہو اور پھر پانی کا اتنا پریشر ہو کہ وہ ڈیم کو اندر کریک کر دے اور وہاں سے پانی جو ہے وہ پھٹ کے آگے کی طرف بہہ جائے، تو اس کو فجر الماء بولا جاتا ہے۔ فجر لفظ سے ہی جو ہے لفظ فجور بنا ہے جو قرآن پاک میں اکثر جگہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کا نتیجہ سوچے بغیر وہ کام کر گزرنا۔ اور یہ لفظ آیت مبارکہ میں یوں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یفجر امامہ، کہ انسان جو ہے اپنے سامنے آنے والے ہر جرم کو کر گزرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کا انجام بعد میں دیکھا جائے گا، لہذا جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ اس کام کو کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر فجور جو ہے ایسے انسان کو بھی کہا جاتا ہے یا ایسے عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی قانون، کسی اصول، کسی اخلاقیات کو نہیں مانتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ تو اس کردار کو بھی جو ہے قرآن پاک میں فاجر یا فجور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر فاجر کا ایک معنی جو ہم نے بیان کیا کاٹنے والا، کہ یہ ماں باپ بہن بھائیوں میں رشتوں میں جدائیاں ڈالنے والا ہوتا ہے، اور اسی سے لفظ جو ہے وہ فجر بھی بنا ہے۔ اور فجر کو فجر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت میں روشنی جو ہے وہ پھٹ کر باہر نکلتی ہے۔ لہٰذا ان تمام معنوں میں جو مناسبت ہے وہ کیا ہے کہ کسی چیز کا پریشر کے ساتھ باہر کی طرف آنا، پھٹ جانا، کریک کر دینا، جدائی ڈال دینا، اور ایک گناہ کے اندر یا ایک گنہگار شخص کے اندر یہ تمام عادات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ وہ گناہ کرتا ہے، پھٹ کے کرتا ہے، بے باکی کے ساتھ کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے، انجام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اس کے گناہ سے رشتوں کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے، اور وہ برائی جو اس کے اندر دبی ہوئی ہوتی ہے وہ پھٹ کر باہر آ جاتی ہے۔ لہٰذا فاجر کا لفظ جو ہے یہ ایک انسان کی ظاہر کی پرسنالٹی کو بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جن کے گناہ جو ہیں وہ ظاہر میں نظر آتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے کفارہ کو بیان کیا ہے جو کہ کفر سے ہے، جس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے جان لیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مٹی کے اندر دبا دینا۔
اور اسی سے لفظ کافر بھی بنتا ہے، کافر کسان کو کہا جاتا ہے، اور کسان کیا کرتا ہے کہ بیج کو زمین کے اندر دبا دیتا ہے۔ اور کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے اندر توحید کو چھپا لیتا ہے، دبا لیتا ہے۔ تو گویا کہ ایک کفارہ سے جو ہے ایک انسان کے اندر کی کیفیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں بالخصوص وہ دعائیں یا وہ الفاظ جو کہ نبیوں کی طرف منسوب ہیں، تو ان کی پوری زندگی میں سے وہ الفاظ جو سب سے زیادہ خاص ہیں، جو سب سے زیادہ اہم ہیں، اللہ پاک نے انہی کو جو ہے وہ قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ عام نہیں ہوتے، وہ باتیں جو ہیں وہ عام نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کی پوری زندگی میں سے انہوں نے کتنے الفاظ بولے ہوں گے، کتنے واز کیے ہوں گے، کتنی دعائیں مانگے ہوں گے، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اچھی لگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کی بھی بہت اہمیت ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے دل کی فریاد تھی اور اللہ پاک نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو کیسے یہ بات کنفرم تھی کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی کفر میں مبتلا ہوں گی؟ تو مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ 8 نسلیں تو نوح علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ 8 نسلوں تک جو ہے ان کے اندر ایمان نہیں گیا، تو آنے والی نسل سے بھی ان کی امید جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی ہوتی اور ان کی نسلوں میں اگر ایمان ہوتا تو 8 نسلوں تک ایک نبی کو انتظار نہ کروایا جاتا۔ پھر یہاں پہ بہت ہی ایک اہم سوال وہ یہ کہ کیا نبی جو ہے اتنی شدید بددعا اپنی امت کے لیے کر سکتے ہیں کہ جبکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے ایک باپ کی طرح شفیق ہوتا ہے؟ تو مفسرین کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ 8 نسلوں تک جس نبی نے ان کو دعوت دی ہے، اس کے بعد ایک نبی کے جو الفاظ اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو اس کے اندر بددعا نہیں ہے بلکہ دعا ہے۔ اور وہ دعا کس طریقے سے ہے کہ یہ نسل تو ایمان لے کر نہیں آتی، ان سے آگے ان کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ بھی کافر اور بد نصیب ہو جاتی ہیں، پھر آگے ان سے ان کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ اگر ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے تو انہیں ہی ختم کر دیں، نہ ان کی نسلیں پیدا ہوں اور نہ ہی وہ کافر ہوں۔ لہٰذا یہ بددعا نہیں تھی، یہ ایک نبی کا دکھ تھا کہ کب تک جو ہے وہ نافرمان پیدا ہوتے رہیں گے۔ واللہ عالم، لیکن کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ کتنا اچھا ہو کہ جن لوگوں کے نصیب میں ایمان نہیں ہے وہ پیدا ہی نہ ہوں، یا وہ بہت کم لوگ پیدا ہوا کریں۔ میرے دل میں اکثر جو ہے انگریزوں کو دیکھ کے یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ اتنے پیارے ہوتے ہیں، کاش یہ پیدا ہی نہ ہوں، اور اتنا پیارا بچہ جو ہے وہ کل کو بڑا ہو کے اتنا بڑا نافرمان بنے گا۔ تو یہ سوال جو ہے وہ ہم جیسے عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتے ہیں۔ لہٰذا میں اس بات سے کسی زمانے میں بڑی خوش ہوا کرتی تھی کہ شکر ہے یہ لوگ بچے نہیں پیدا کرتے، ان کے بچے بہت کم ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ایمان والوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک نبی کی دعا کے اندر بھی ہمیں اسی بات کی جھلک نظر آتی ہے کہ نافرمان نہ پیدا ہوں۔ پھر اکثر یہ سوال جو کیا جاتا ہے کہ کیا اس امت کے بچے بھی مر گئے تھے اتنے شدید عذاب میں، کیا ان کو بھی مبتلا کیا گیا تھا؟ تو چونکہ ہماری نسل کو جو ہے وہ دین نہیں پتہ ہوتا، ایکچول واقعات ان کے پیچھے حکمتیں نہیں پتہ ہوتی، وہ ان باتوں سے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ نبی نے بد دعا کر دی، نبی کی وجہ سے اتنا سزا اور اتنے عذاب دیکھنا پڑا۔ پھر وہ بہت سارے واقعات جو مشہور ہوتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ رہی تھی، اپنے بچے کو لے کے چڑھ رہی تھی، اور پھر ایک موج آتی ہے تو ماں بچہ دونوں ڈوب جاتے ہیں۔ تو ایک عام انسان کے ذہن میں کیا تاثر آتا ہے؟ یہ تو بہت ظلم ہوا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے ڈوب گئے، تو یہ خیال آتا ہے کہ بیٹے کو کیسے ڈوبنے دے دیا گیا؟ لہٰذا مفسرین کرام اس کا ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کا معاملہ تھا کہ تقریباً 40 یا 60 سال پہلے ہی ایسا ہو گیا تھا کہ یہ قوم بانجھ ہو گئی تھی۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے عورتوں کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہونا بند ہو گئے تھے، خشک سالی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے جو ہے وہ نسل جو ہے بچوں کی تباہی سے بچ گئی تھی۔ اور بعض مفسرین کرام تو اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ بچوں کا عذاب نہیں دیا گیا تھا، اور اگر بظاہر عذاب آتا بھی ہے، اس کے آثار آتے بھی ہیں، تو وہ بچوں کے لیے عذاب بن کر نہیں آیا ہوگا۔ لہٰذا ان باتوں کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کریم ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ بہت آسانی کا معاملہ کیا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جو بہت ہی اہم نقطہ ہے وہ یہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اگر پیدا ہوگی تو فاجر ہوگی اور پھر کفارہ ہو جائے گی۔ لہٰذا پہلے فجور کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد کفر کا ذکر کیا ہے۔
تو مفسر کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بچے پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، غلطیاں خطائیں کرتے ہیں، ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بڑا ہو کر ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کے گناہوں کے اوپر مطمئن ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہی گناہ جو کہ آج فجور کی صورت میں ہے کل یہ کفر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنی اولادوں پر بچپن سے ہی محنت کرنی چاہیے اور بچپن سے ہی ان کو نیکی کا تصور دینا چاہیے اور نیک اعمال کرواتے رہنے چاہیے تاکہ یہ ان کی عادت اور ان کی فطرت بن جائے۔ اور پھر مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ فاجرن کفارہ کے اندر کہ انسان پہلے گناہ سے ابتدا کرتا ہے، پھر یہ گناہ بڑھتے بڑھتے جو ہے انسان کو کفر کی سطح تک لے کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی گناہ پر بھی انسان مطمئن نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کفر تو نہیں کر رہا، میں اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کر رہا، میں مسلمان تو ہوں نا۔ تو یہ آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہے کہ انسان پہلے فاجر ہوتا ہے پھر اس کے بعد کافر ہو جاتا ہے۔